بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس بیٹا پاک اسٹڈی کا لیسن پڑھیں گے ہم، اور آج کی ہماری ڈائری جو ہے وہ ہمارا دو قومی نظریہ والا سوال چل رہا تھا، تو اس میں ہم نے دو قومی نظریے کی ابتدا پڑھی، پھر سر سید احمد خان کا جو نظریہ تھا دو قومی نظریے کے بارے میں، ان کی جو رائے تھی اور ان کا موقف ہم نے پڑھا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ MCQ وغیرہ بنے گا کہ سر سید احمد خان نے قانون کے شعبے میں داخلہ کون سے کالج میں لیا؟ تو کیمبرج کالج میں انہوں نے قانون کے شعبے میں داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ بھی ہمارا سوال تھا کہ پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ تو 1933 میں چودھری رحمت علی نے پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا۔ یہ بھی ہمارا سوال تھا کہ نو اور نیور کے نام سے کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ نو اور نیور کے نام سے کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ تو اس کا جواب تھا 28 جنوری 1933 کو چودھری رحمت علی نے نو اور نیور کے نام سے ایک کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا، اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ تو بیٹا یہ ہمارا یہ کویشچن ہے کہ چودھری رحمت علی کب پیدا ہوئے اور انہوں نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی؟ تو چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ جی بیٹا آگے ہمارا سوال تھا ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی، اور کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ انگریزوں کو ہوتا تھا۔ تو یہ ہمارا سوال تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں نے کب قائم کی، اور اس کا فائدہ کس کو زیادہ ہوتا تھا؟ انگریزوں کو خود اس کا فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کی عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے۔ بیٹا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے جب آپ کو فرسٹ ٹائم پڑھایا تھا بتا دیا تھا، اب آپ کو پتہ ہم ریوائز کر رہے ہیں۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسری اقوام کو دے دی۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا، اور ان پر آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول مشکل بنا دیا گیا۔ انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہو گئی۔ ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے، یعنی کہ ختم ہو گئے۔ بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول ٹیکس دینے سے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، جو خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھی۔ اس سے بھی تجارت بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے بھی بہت سے نقصان اٹھانے پڑے۔
ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول یعنی کہ ٹیکس کی شرح بڑھ گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو نقصان پہنچا۔ تو اس طرح مسلمانوں کو انگریزوں نے مختلف طریقہ کار سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کی معیشت کو تباہ کیا، ان کی زراعت کو تباہ کیا، ان کے ہر وہ ذرائع آمدن کو انہوں نے نقصان پہنچایا تاکہ مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے وہ پریشان ہی رہیں۔ اسی لیے سر سید احمد خان نے ان کا یہ قول تھا کہ کوئی بھی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری کہ جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو، یعنی کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر پڑی رہتی تھی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ان کی مسلمانوں کی معاشی حالات تھے جو ہندوؤں نے جب 1857 کی جنگ آزادی میں انہیں شکست ہوئی تو انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ملی بھگت کی اور ان کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، اور اس طرح مسلمانوں کو بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیسن۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔